السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا لیکچر ہے رمضان مینجمنٹ ورکشاپ کا۔ ہم نے اس ورکشاپ کو 3 حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس مرحلے میں ہم نے حکمت عملی وضع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس حکمت عملی کے ساتھ اپنی ذہنی ہم آہنگی کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہوگا اور کیا کیا کرنا ہوگا اور کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ اس حوالے سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کسی بھی حکمت عملی کو جب آپ نافذ کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز آتے ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ ہم پلان بناتے ہیں لیکن اس کو پورے طریقے سے کر نہیں پاتے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری پلاننگ کے اندر کوئی کمی تھی، کوئی نقص تھا جس کی وجہ سے وہ نافذ نہیں ہو سکی۔ تو ہم اپنی پلاننگ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہی آج گفتگو کریں گے، یعنی ہم آج کنٹرول پر بات کریں گے، یعنی اس اسٹریٹجی، اس حکمت عملی کو ہم نافذ کیسے کریں گے اور کیسے ہم اس کو کنٹرول کریں گے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ کسی بھی چیز کو نافذ کرنا اور پھر اس کو جاری رکھنا، اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کا فریم ورک مکمل ہو، یعنی آپ کے پاس ایسا سٹرکچر موجود ہو جس سے اس کام کا ہو جانا یقینی ہو۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے یہ نیت کی کہ ہم نے فجر میں اٹھنا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لی، دعا پڑھ کے سو گئے کہ میں صبح اٹھوں گا، لیکن آنکھ نہ کھلی، یا آپ نے الارم بھی لگایا تھا لیکن وہ الارم آن کرنا آپ بھول گئے یا اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ آپ اٹھ نہیں پائے۔ ایک تو یہ صورت ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آپ باقاعدہ فجر میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ایک فریم ورک بناتے ہیں، جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی اہتمام سے الارم لگائیں اور الارم بھی ایک سے زائد لگائیں اور تھوڑا سا فاصلے پر رکھیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سے زیادہ جو نماز کا پابند ہے اس کو مکلف کر دیں کہ جی جب آپ نماز کے لیے جائیں گے تو مجھے بھی بیل دے دیں، یا گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس سے آپ نسبتاً زیادہ بے تکلف ہیں تو ان کے ذمہ لگا دیا کہ وہ آپ کو جگا دے یا پانی کے چھینٹے مار دے، یا کسی دوست سے کہہ دیا کہ جی آپ اس وقت مجھے کال کر لینا تو میں اٹھ جاؤں گا۔ تو دیکھیں ان چیزوں سے آپ کا فریم ورک بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا آپ کا فریم ورک بہتر ہوتا جائے گا اتنے ہی آپ کے اٹھنے کے امکانات بڑھتے جائیں گے، اور جتنا آپ کا فریم ورک کمزور ہوگا اتنے ہی آپ کے اٹھنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہر چیز کا فریم ورک بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پورا سٹرکچر بنایا جاتا ہے، اور اس چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی جگہ کمزوری ہے اور کون سی کمزوری ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ میں یہ کام نہ کر سکوں۔ تو ان تمام مسائل کو حل کیا جاتا ہے، تب سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا فریم ورک مضبوط ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنا فریم ورک بنائیں گے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو رمضان مبارک میں ہمارے جذبات کا گراف ہے جو ایم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو ہم اس کو ایک ہی لیول پر، یعنی موٹیویشنل لیول کے اوپر کیسے رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم موٹیویٹڈ رہیں، یعنی ہماری موٹیویشن ختم نہ ہو جائے۔ ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں مختلف ٹولز استعمال کرنے ہوں گے تاکہ جو وقت کے ساتھ انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر بوریت پیدا ہو جاتی ہے یا وقت کے ساتھ کمٹمنٹ اس کی کمزور پڑ جاتی ہے، وہ کمزور نہ پڑے۔ یعنی ہم 2 کام کریں گے، یعنی ہماری کنٹرولنگ تھیم یہ ہے، نمبر 1 تو ہم نے فریم ورکس ڈیولپ کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل فیکٹر کو ہم نے ہر وقت ایکٹیو رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کر پائیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں اکثر کام ہم لوگ کر پائیں گے۔ البتہ جو کمی رہے گی وہ معمولی اور تھوڑی کمی رہ جائے گی۔ ظاہری بات ہے بحیثیت انسان ہم کمال کو تو نہیں پہنچ سکتے، کمی تو لازمی ہم سے ہوگی، لیکن بہرحال وہ کمی تھوڑی ہوگی اور زیادہ حصہ ہم اپنے مقاصد کا وہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اور ان فریم ورکس کے اندر ہمارے SOPs بھی ہیں، یعنی کہ ہمارا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی ہم
کب کریں گے، کس جگہ پر کریں گے، کتنی مقدار میں کریں گے، کون سا کام اس کو ہم ترجیحی بنیادوں پر کریں گے، کون سا کام ایسا ہوگا جس کو ترجیح ہم نہیں دیں گے یا دوسرے نمبر پر اس کو رکھیں گے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہمیں ایس او پیز کے اندر سیٹ کرنی ہوں گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور اس کی مانیٹرنگ کریں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس سارے فریم ورک کی نظر ثانی کریں اور دوبارہ سے موٹیویٹڈ ہو جائیں۔ تو یہ 2-3 کام ہمارے چلتے رہیں گے، یعنی ہم نے فریم ورکس بنانے ہیں اور پھر ایس او پیز طے کرنی ہے اور ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہے، اور آخر میں ہمیں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ لیکن یہ صرف رمضان کے اینڈ پر نہیں ہوگا، اس کی فریکوینسی زیادہ ہمیں رکھنی پڑے گی، ہمیں موقع بموقع کئی مربع اس کام کو کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ویکلی اعتبار سے ہم لوگ کریں، اور ہو سکتا ہے 3 دن 4 دن کے بعد یہ کام ہم لوگ کر رہے ہوں۔